الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد الماجد والكرم منبع العلم والحكمة مبارك وسلم. صلاة وسلام عليك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. آقا کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. بتا دوں روضہ اقدس پہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ ساقی بھی سخاوت میں خدا معلوم ہوتا ہے. پہن کر سرخ کپڑے برسرے محشر یہ کون آیا؟ یہ دیکھو فاطمہ کا لاڈلا معلوم ہوتا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے. علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے. گلی بغداد کی مشکل کشا کے گھر سے ملتی ہے. شراب معرفت شاہ نجف کے در سے ملتی ہے. گلی بغداد کی مشکل کشا کے گھر سے ملتی ہے. مریدی لا تقف فرما دیا پھر خوف ہی کیا ہے. مریدی لا تقف فرما دیا پھر خوف ہی کیا ہے. لگاؤ غوث کا نعرہ مدد قادر سے ملتی ہے. لگاؤ غوث کا نعرہ مدد قادر سے ملتی ہے. اور سنو سادات پتے کی بات کہتا ہوں قسم کھا کر. سنو سادات پتے کی بات کہتا ہوں قسم کھا کر. متائیں دین و دنیا غوثی کے در سے ملتی ہے. الحمدللہ مبارکباد ہے فاروق نگر کے نوجوانوں مجاہدوں. ایسے تم مجاہدین ہیں. ایسے نگر کو تم نے فاروق نگر بنا دیا. اب وہاں پر تو یہ رہ بھی نہیں سکتے، صرف تم ہی رہ سکتے. اگر آنا ہے بھی تو تمہارے جیسے بننا ہوگا. اور سب سے بڑی خوبی کل بھی میں مراد نگر کے جلسے میں تھا. مختصر ربیع الاول سے پہلے سے ہی الحمدللہ اس والے میلاد کی اور آئے سرکار کا مہمان بھی آ گیا گزر رہا ہے. حکومتوں کی بارش سے مستفید ہو رہے ہیں آپ ہم ساری کائنات. لیکن یقین جانیے فاروق نگر میں آتا ہوں تو ایک الگ ہی قلب کو تسکین اور خوشی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ان معصوموں کو دیکھ کر. سبحان اللہ. واقعی ہم سنیوں کا تو یہ ایمان ہے کہ جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے وہاں آقا موجود ہوتے ہیں. ایک واقعہ سناتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. مقصد جاؤں گا. نواب حمید الدین خان بھوپالی جو نواب آف پٹوری کے نانا ہوتے تھے، ہر سال مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو آج بھی ان کے محل سے برابر 12 ربیع الاول کو جو وہ کرتے تھے ان کے گھر والے برابر آج بھی جاری رکھے ہوئے. تو 12 ربیع الاول کے دن گرم کپڑے اناج پیسے تقسیم کرتے تھے. اتفاق یہ ہوا اس وقت کہ معصوم بچے آئے سینکڑوں کی تعداد میں سب لوٹ لیے. بچوں کو کوئی بول ہی نہیں سکتے، نہ مرافع ہے نہ فی. ارے 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 بولے تک یہ سب سمجھا کے چلے.
پھر آپ بولے سرکار کی سرزمین ہے، اس سرزمین پہ تو لب کشائی بھی تمام اعمال کو سلب کر لیتا ہے، لہذا آپ مسکرائے اور خاموش ہو گئے، لیکن دل میں ایک ذری سی بات آ گئی ذہن و گمان میں کہ اللہ آپ کے بڑوں کو ملنے سکا، بچے کو بشری تقاضے، ایک ذہن میں بات آئی اور گزر گئی۔ رات میں خواب میں دیکھ رہے ہیں، بولے اے حمید الدین تو کیوں پریشان ہو رہا ہے کہ بڑوں کو نہیں ملا، بچوں نے لوٹ لیا؟ ارے دیوانے، ان بچوں میں میں بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے ان معصوموں کو دیکھ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا حافظ بخاری شرف الدین پروفیسر جامعہ عثمانیہ نے کیا پیاری بات، دائرۃ المعارف نے کیا پیاری بات بتائی۔ اللہ رب العالمین ہے، میرے آقا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ جس کو نواز رہا ہے، ان کو کئی پریشانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اگر حدیث ہوتی بولتے ضعیف ہے، لیکن سنی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، کوئی حدیث پیش بھی کر رہا ہے تو سب سے دل سے اس کو حدیث تسلیم کرتا ہے۔ بولنے والا پر ہے لیکن سننے والا یہ کہتا ہے میں تو رسول پاک کی حدیث کے ساتھ ہی اٹینشن ہو گیا اور قبول کر لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، تو جہاں تک ربوبیت ہے وہاں تک رحمت ہے۔ نہ ربوبیت کو فل اسٹاپ ہے، نہ رحمت کو فل اسٹاپ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خیر، نعرہ خواجہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رب کائنات جس کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، کیسے بلند کر رہے ہیں؟ ارے دیوانوں، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی آمد کا نام میلاد ہے، جانے کا نام معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد میں بھی مین ہے، معراج میں بھی مین ہے۔ اس مین کو سمجھو گے تو تمہارے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام ہی ایسا چنا اپنے محبوب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد کے معنی کیا ہے؟ اس پہ بھی نہ فل اسٹاپ ہے نہ کاما ہے۔ محمد کے معنی یہ ہے سراہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین اگر برق بن جائے، سات سمندر سیاہی بن جائے، کائنات کے در قلم بن جائے، سرحانہ دکھا جائے گا تو زمین کی حد ختم ہو جائے گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ساری کائنات کے در ختم ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے محبوب کا نام ہی ایسا چنا کہ خدا کی قسم جب نام کی حد نہیں ہے تو نام والے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ بھی فرما دیا، حدیث ہوتی تو پھر ضعیف کہتے ملعون گی۔ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں، روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں، حج کرواتا ہے، کرتا نہیں، زکات دلواتا ہے، دیتا نہیں۔ ہر چیز کروا رہے ہیں، چیز نہیں کر رہے، حکم دے رہے ہیں نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، کلمہ پڑھ، دین کے پانچوں چیز ہم کو کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی کچھ فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ حدیث ہوتی تو بولتے توبہ کہاں سے بیٹھا بولا ہے، لیکن قرآن کریم ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جیسا تھرمامیٹر دیکھنے سے کالی لکیر بخار بتاتی ہے،
خدا کی قسم ورفعنا لک ذکرک کا مقام بتا رہا ہے کہ محمد کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ اکبر. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ تعالی سب کچھ ہم سے کروا رہے ہیں، لیکن فرمائے سن لو ہم بھی ایک چیز کر رہے ہیں. ارے بدبختو یہ تو سوچو، جب میرے آقا اس فانی دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام دیکھیں کچھ آوازیں آ رہی ہے تو حجرے میں سے باہر آتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ دالان میں حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں سے دو بہت ہی حسین و جمیل ہیں. دو پہ نظر پڑی، پوچھے آپ کون ہیں؟ ایک نے اٹھا ادب سے سلام کیا، میں بی بی آسیہ زوجہ فرعون ہوں. اللہ فرعون کی بیوی. اور دوسروں نے کہا میں بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. بولے یہ کون ہے یہ حسین و خوبصورت؟ بولے یہ جنت کی حوریں ہیں، آفتاب رسالت کی تشریف آوری ہے، اس استقبال کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بی بی آمنہ مسکرا کر اندر تشریف لے جاتی ہیں. تھوڑی دیر میں میرے آقا تولد ہوتے ہیں رحمت العالمین. آفتاب رسالت ایسا طلوع ہوا کائنات میں، خدا کی قدم سارے اندھیرے ختم ہو گئے. اس آفتاب ولایت کی روشنی میں تاریکیاں دم توڑ دی. وہ ایسا آفتاب ولایت ہے قیامت تک اس پر تاریک چھائی نہیں جا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریکیوں کو ختم کر کے میرے آقا کو اللہ نے پیدا فرمایا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میں دیکھی نو مولود شہنشاہ کو، آپ آواز کیوں ٹھر رہے تھے؟ آواز آ رہی تھی. کیوں ٹھر رہے تھے؟ آواز آ رہی تھی. آواز آ رہی تھی. میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کیا آواز آ رہی تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا کہ ساری کائنات کو منور کیا، اور ساری کائنات کو میں دیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے دیوانو، اب ما خلق اللہ نوری وکل شیء نور. میں اللہ کے نور سے اور تمام کائنات میں سجدہ آدم کیا تھا بتاؤں گا. تو جب آپ فرمائے لا الہ الا اللہ، بڑے ہوئے آپ کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ. مکے کے گلیوں سے گزرے تو فرمایا لا الہ الا اللہ. مسجد نبوی کا پہلا پتھر رکھا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. مسجد نبوی تعمیر ہوئے قدم رکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ. پہلا خطبہ دیا تو فرمایا لا الہ الا اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کلمہ. سبحان اللہ. حافظ قرآن بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے. ایک عالم پوروں کو کھا جاتا، ایک نیکی دنیا نو برائیوں کو پیدا کر لیتی. یہ ہے ہماری طاقت. پوچھو مولانا سے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ. تو حافظ صاحب سے پوچھو کہیں کلمہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ کہیں یہ بتانا تھا اللہ کو کہ میرے محبوب رفعنا لک ذکرک، ہم محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب ہمارا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خیر، نعرہ حیدری. ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. رب کائنات جس کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. ارے بے ایمان تیری حیثیت کیا ہے چھوٹا کرنے کی؟ آسمان پر تھوکنے جائے گا تو تیرے بھی تھوک گرے گا. سبحان اللہ کہو. رسول پاک کی محفل ہے، 70 نیکی ملیں گے، 70 گناہ معاف ہوں. سبحان اللہ. اٹھنے تک دیکھو سنی مسلمانوں کا کیا حق ہے. اللہ اور اس کے رسول کی کیا رحمت ہے ہم پر
کہ رسول پاک کے جلسے میں حاضری دی، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اٹھا اور سبحان اللہ پر ختم کیا، محفل کو تو اللہ قیامت تک اس کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ خدا سے عشق کا دعویٰ فریب و خدا سے عشق کا دعویٰ فریب و مکر و شیطان ہے، خدا تک لے جائے گی فقط نسبت محمد کی۔ لاکھ سجدے کرے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ ہو جب تک محبت رسول اللہ کی ذکر۔ بھائی جب قیامت تک دنیا ختم ہونے تک ذکر ختم نہیں ہوگا تو ذاکر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بولے مر گئے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی، مٹی تھے مٹی ہو گئے، تو مٹی ہو گیا۔ رسول سے جو نسبت ہو گئی وہ حیات آ گئی اس میں، جس کی بہار ازل سے ابد تک ہو بے خزاں، وہ باغ وہ چمن وہ گلستان ہے فاطمہ، جو کربلا کی خاک پر لکھی حسین نے سادہ کسی کتاب کا عنوان ہے فاطمہ۔ رسول پاک کی عظمت سے، رسول سے پاک کی نسبت سے، فاطمہ کی نسبت سے جو جڑ گیا اس میں حیات آ گئی، اللہ ختم ہو گیا، خدا ختم ہو گیا، حیات آ گئی اس میں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ معلوم یہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں گے ایک معمولی چیز بتاتا ہوں سمجھ میں آنے کے لیے۔ بولے بی بی بقرعید کی عید آگے کے بھول جائیں گے، 2 رانا لو، اچھا گوشت صاف کٹا کے آپ اچار کی تیاری کرو، اچار بھی ختم ہو رہا، عید بھی آگے، سال بھر تک چٹخانے مار کے کھائے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گوشت 2 گھنٹے 3 گھنٹے گرما میں رکھو، ہاتھ کو آ جاتا، وہ آ جاتی ہے کہ نکالو پھینکو، جان دو، جان چلے جائیں گی، کیڑے پڑ گئے لے۔ لیکن سال بھر تک کیوں چل رہا؟ معلوم ہوا مسالوں سے نسبت ہو گئی تو حیات آ گئی۔ ارے بدبخت، گوشت کو مسالوں سے نسبت ہو رہی ہے، حیات آ رہی ہے، اسی طرح فاطمہ کے باغ سے ہماری نسبت ہے، قیامت تک باہر آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یاد رکھو ان کے چنگل سے بچنے کا یہی تھرمامیٹر دیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ پڑھتا ہے لیکن ایک چیز وہ بھی ذکر فرما رہا ہے، اعلان کر دیا، ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کا کیا کام ہے؟ سمجھو مسلمانوں، بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ میں اور میرے ملائکہ کیا فرمائے؟ میں اور میرے رسول پاک کی عظمت سے اللہ نے اپنے فرشتوں کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ کہا میرے، تو رسول کی ایسی محبت کے فرشتے بھی کون کہ اللہ نے میرے کہہ کے مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑے کو نہیں بولا میرے ہیں، لیکن دیکھو رسول پاک کی عظمت کا مقام کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو ذکر پر خلافت عطا کر رہے ہیں، وہ مڑ گئی۔ یہ کہنا تھا جسے چاہے جیسا بنا دے تیری شان جل جلالہ، ہے بولنا تھا کہ نہیں بولنا تھا؟ ذرا ساتھ دیے تو میں بول سکتا ہوں، ایسا بھول کے دیکھے تو نہیں بول سکتا۔ کیا سبحان اللہ بول؟ ارے سبحان اللہ بھی ایسے کہو کہ فاروق نگر کے نوجوانوں اور بزرگوں، تمہاری آواز یہاں سے نکلے نعرہ تو خدا کی قسم ہے دشمنان محمد کا سینہ چیرتے ہوئے نکلے، عرش تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک کی عظمت تو کیا اللہ بیان کر رہا ہے۔ رسول پاک پر درود بھیجنا خود میلاد ہے۔ ارے ہم نہیں بدبختو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟
جس کی میلاد کر رہا ہے، صحابہ جس کی میلاد کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی دعوت فرماتے ہیں رسول پاک کی میلاد کی۔ جب سرکار تشریف لاتے ہیں مسلمانوں تو ختم مبارک کو صحابہ میں یہ چیزیں گویا شروع ہو گئی کہ عثمان غنی کو کیا ہو گیا ہے، رسول پاک کے نظر نیچے ہوتی تھی، جب حضور کو نہیں دیکھا جب ان کو بھول رہے کیا بات ہے، نیچے نہیں شروع ہو گئی۔ محفل تھی، اعلیٰ درجے کا کھانا تھا، جہاں سرکار ہو تو حضور مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خیر مختصر یہ دعوت ختم ہوئی، اس کے بعد حضور کے دونوں گھٹنوں کو غصہ کے ادب سے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ حضرت عثمان غنی صحابہ کا ادب دیکھو، مقام دیکھو، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا عثمان جس کے گھر محمد آئے ہیں اور تم نے دعوت کی ہے ہماری آمد کی خوشی میں، اور آنکھ میں آنسو کیسے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف فرمائیں۔ بولے کس چیز کی معاف؟ بولے میرے آقا میری تمنا تھی کہ آج سرکار تشریف لائے، سرکار کی میلاد کے صدقے میں ختم مبارک جہاں جہاں پڑھیں گے، جتنے پڑھیں گے اتنے غلام کو عطا کرو۔ میرے آقا خدا کی قسم ہے میں نے آج تک آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ نظر سے بھی کہیں خطا نہ ہو جائے۔ صحابہ کا ادب دیکھو آپ، خدا کی قسم ہے صحابہ کی محبت دیکھو آپ، صحابہ کی میلاد دیکھو آپ۔ لیکن مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تم جیسے مسلمانوں جس کے سینے میں رسول پاک کی عظمت و محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں یہ محبت والے جو تیری محبوب کی محفل کو سجائے ہیں کہ اللہ تم کے مقدر کو بھی سجا دے، رسول آئے ہیں ان کے بھی مقدر کو سجا دے، تو اپنا محتاج کرم رکھ، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان میں اتنے پکے ہوں کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں۔ تو عزیزان ملت اس وقت کیا بولا تھا جائزن فی الارض خلیفہ، اللہ اکبر، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہنگامہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو میرے محبوب سے صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں، دیکھو تو فرماتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ دین کیا ہے، نہیں سمجھا کیا فرمایا دین کیا ہے؟ سرکار فرمائے قل واللہ احد کی تفسیر بیان کرتے تو سارے صحابہ فرمانے لگے صدقت علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا اب جو فرما رہے ہیں وہ بے شک سچ ہے۔ کیوں کہ صحابہ تھے، معمولی بات نہیں تھی، اسے دیکھا کہ جس کے دیکھنے کو لوگ مرتے ہیں، نظر مانو ذرا میری بھی تم حد نظر دیکھتے۔ صحابہ کی نظر ہے کہ بولے قل هو اللہ احد کی تفسیر بولے پہلے بتا دیا گیا، اس لیے صادق و امین ہے جو کہتے ہیں میرے آقا سچ، ہم جواب سوال نہیں کریں گے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی سچ ہے۔ یہی نہیں بولے اللہ پیدا واحد تنہا ایک ہے، ایک تھا ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، تو بولے پیدا کوئی سے کیا اس کو پوچھ سکتے تھے؟ جواز تھا، اس لیے نہیں پوچھے کہ اللہ خود اپنے محبوب کا تعارف فرما رہا ہے اس میں قل هو اللہ احد، کہہ دو اے حبیب ہمیں کو تنہا ہے، پوچھتے تھے تو نہیں مانتے تھے، نہیں یہ اللہ اپنا تعارف نہیں اپنے محبوب کا تعارف فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کی نظر تھی، دیکھ لی، بولے یا رسول اللہ صدقت علیہ کا، یا رسول اللہ صدقت علیہ کا، تو ملائکہ سے کہا جسے چاہا جیسا بنا دے، تیری شان جل جلالہ کہنا تھا۔ دیکھو میرے محبوب سے کسی کی راز کوشش نہیں کی، میرے محبوب فرماتے گئے، صحابہ کہتے گئے صدقت علیہ کا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو سنیے اللہم صلی اللہ نہیں جو تو کیا فرمائے دین کیا ہے؟ صحابہ کیا سوچ کیوں نہیں کیے؟
पहला ही लफ्ज समझा दिया कि कहने वाले कौन? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपनी उलूहियत के सूरे में, इक्ताई के सूरे में, हाँ, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मशहूद इल्लल्लाह के सूरे में फरमाता है कुल हुवल्लाह। फरमा दीजिए हबीब हम एक तन्हा है। बोले हबीब का तारुफ हो रहा है, वो हबीब गलत कह ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी कहते हैं अल्लाह की तरफ से कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका है, ये अल्लाह के। सुभान अल्लाह। अरे दीवानो, अल्लाह ताला फरमाया देखो तुम बड़े नाज से ये कह रहे हो कि करोड़ों बच्चे हम आपकी इबादत में, खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, लज्जत नहीं, तेरे दीदारी की लज्जत है। और हमको छोड़कर ऐसे शख्स को, ऐसे आदम को खिलाफत दे रहा है जो कुर्रे अर्श पर तबाही और बर्बादी, खुद और हालतगिरी करेगा, लैंड ग्रैबिंग करेगा। आज देख रहे हैं आप, देख रहे नहीं देख रहे? बोले ऐसे को खिलाफत। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि देखो मेरे महबूब से किसी ने किरात क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पूछी कि अल्लाह एक है तो या रसूलल्लाह अल्लाह को भी तो पैदा किया होगा माना जो कह रहे हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताकर ये इरशाद फरमा रहा है कि देखो मेरे महबूब की तरफ है नूरी फरिश्तो अफज़ल नूरी का वाक़या तुमको बता देता हूँ कि जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो इरशाद फरमाने लगे या रसूल अल्लाह अब अफज़ल नूरी की हद खत्म हो रही है, नूरे मोहम्मदी की हद शुरू हो रही है। अपने आप को तुम जो समझ रहे हो जहां अफज़ल नूरी जिब्राइल रुक रहे हैं वहां से मेरे हबीब चल रहे हैं। ये मुकाम सिदरा से आगे नहीं, परवाज़े जिब्रील अमी और अर्श तक फैला हुआ है आस्तान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे गौस। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारे बाद में लगा बहुत हो गए नारे, जरा सुन लो 5 मिनट, जहन से बात निकल जाती। तुम्हारा जज्बे का मैं एहतराम करता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी, तुम अल्लाह से राजी, ऐसे हो तुम जन्नत के फूल हो तुम। तो मेरे भाई मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ इन मलाउनों कि अल्लाह ने थर्मामीटर दे दिया। ईमान का थर्मामीटर क्या है? और अल्लाह का जिक्र बता दिया गया क्या है। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र भी करने वाले कौन है? मालूम है रसूल पाक है, हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है। कुरान भी नाती से फकत में नहीं कहता अल्लाह बनी अज़मत सुल्तान मदीना, कामिल सा गुनाहगार भी बख्शा गया देखो अल्लाह बनी निस्बत सुल्तान मदीना। अरे जिससे निस्बत हो जाए उसमें हयात आ जाए, जिंदगी आ जाए, ईमान। तो रसूल पाक की अजमत ऐने ईमान है कि सरकार तो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतला दिया गया कि देखो मलाइका तुम अकड़ रहे थे, अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, हम तो नूरी है, वो तो खाक से बने हैं, हम तो तेरे तजल्ली से बने हैं। लेकिन तुमको हम ये बता देना चाहते हैं कि देखो तुम जो फख्र कर रहे हो, गुरूर कर रहे हो, तो तुम्हारा गुरूर मैं बता देता हूँ कहाँ तक ले जाता है। जहाँ तुम जिसको खाकी समझ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नूरी है वो रुक रहे हैं। बोले या रसूलल्लाह ये मुकाम में मोहम्मद है, जामे बशरियत का पर्दा क्या होगा? नूरे मोहम्मदी ज़हूर में आ गया तो मैं कहा अल्लाह। तो मेरे भाई आज तुम मिलाद पे एतराज कर रहे हो। इससे पहले भी बोला था, कोई सबक याद दिलाता हूँ। बोले मिलाद क्यों मनाते? सीरत रसूल मना। बोले हम तो रोज मिलाद मनाते हैं, तू तो एक वक्त मनाता भी नहीं, और तू मनाता भी नहीं बल्कि मनाते हैं तो जल जाता है, तू शैतान है। हम तो जिब्राइल की सुन्नत पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।